چودھری نظام الدین نے جس طرح اپنا پورا نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے، چاہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ کوئی ڈیل کر لیں۔ اب خان صاحب نے یہ کیوں نہیں کیا کہ جب ان کو گولیاں بھی لگی تھیں تو وہ خان صاحب کو یہ کرنے پہ شاید روکتی ہیں کہ انہوں نے کہیں باہر جا کے گورنمنٹ اسٹیبلش کرنی ہے اور پھر اس طرح پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر تو ہجرت بنتی ہے۔ عوام کبھی نہیں جگائی جا سکتی۔ نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں، خان صاحب نے یہی تو کام ڈیفرنٹ کیا ہے۔ پاکستان اپنی وجود میں آنے سے لے کے اب تک ریلائنس کر رہا ہے باہر کی طاقتوں پہ۔ وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ سب سے دنیا میں آزاد انسان ہے۔ یہی بات تھی کہ خان صاحب رشیا گئے۔ خان صاحب نے نہ تو امریکہ کے خلاف ایز اے نیشن کوئی بات کی ہے، نہ رشیا کے ساتھ خلاف، نہ سعودی عرب کے خلاف، اور نہ ہی اپنی فوج کے خلاف۔ اس قوم کو نعروں کی عادت پڑی ہوئی ہے، یہ چاہے جتنا مرضی لمبا پلان کر لیں، حق کبھی بھی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتا۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت جو حالات پاکستان میں چل رہے ہیں اور چودھری نظام الدین نے جس طرح اپنا پورا نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے اور اب وہ 27th امینڈمنٹ کے ذریعے اور بھی پاور سمیٹنے والے ہیں، اس سارے ارینا میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو خان صاحب سے محبت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ کوئی ڈیل کر لیں اور ڈیل کر کے باہر آ جائیں، کیونکہ یہ قوم ان کے لیے باہر نکلنے والی نہیں، اور ان کو اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے، دنیا کے معاملات کو دیکھنا چاہیے اور باہر آ کے نیٹ ورک کے ذریعے کولابریشن کریٹ کریں اور وہ پریشر کریٹ کریں پاکستان اور پاکستانی حکمران ان پہ۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ یہیں رہ کے سٹرگل کرنی چاہیے۔ خان صاحب سوچ کہہ رہے ہیں، کیوں خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کر لیتے؟ تو جب میں یہ سوچ رہا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنی گائیڈنس کہاں سے لیتے ہیں؟ خان صاحب اپنی گائیڈنس قرآن پاک سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لیتے ہیں۔ یہ تو ہمیں اب کلیئر ہو جانا چاہیے۔ اب خان صاحب نے یہ کیوں نہیں کیا کہ جب ان کو گولیاں بھی لگی تھیں تو وہ پاکستان سے باہر آ جاتے، یا کسی بھی وقت بھی وہ باہر آ جاتے یا بنی گالا چلے جاتے یا کوئی چھوٹی موٹی ڈیل کر لیتے؟ تو کیوں نہیں کیا ایسا خان صاحب نے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ دو قرآن کی آیات ہیں جو خان صاحب کو یہ کرنے پہ شاید روکتی ہیں اور ان کا جو پرنسپل ہے اس پہ قائم ہے۔ اس میں ایک آیت تو میں آپ کو بتاؤں، سورہ طلاق جو 65 سورہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی سے تقویٰ کرتا ہے نا، جو اس سے ڈرتا ہے اور جو اس پہ ہی تقویٰ کرتا ہے، جو اس پہ ہی اعتقاد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے نکالتا ہے۔ وہ ایسے رستے پیدا کرتا ہے کہ اس کو مصیبت سے نکالتا ہے۔ وَيَرْزِقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی، اور اس کا بے حساب رزق دیتا ہے اس کو، جو اللہ پہ تقویٰ کرتا ہے، جو اللہ پہ جس کا اعتقاد ہے، جو اللہ کا صرف ڈر رکھتا ہے اور دنیا کے کسی بت سے نہیں ڈرتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اب اگر ابھی بھی دل خوش نہیں ہوا تو مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر وہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، یہ دیکھیں اور پھر اللہ بیان کر رہا ہے کہ نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو امور ہیں، جو معاملات ہیں، جو میٹرز ہیں، جو چیزیں الجھی ہوئی ہیں، اس کو کمپلیٹ کرے گا۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، وہ بے شک اس نے تو ساری تقدیر پہلے سے ہی لکھ چھوڑی ہے۔ یہ قوموں کی زندگی میں اور اللہ کے ہاں یہ 70-80 سال کیا چیز ہے؟ آپ دیکھ لیں دنیا کی قوموں کی زندگی میں 70-80-100 سال کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی۔ خان صاحب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر اللہ پہ آپ کا تقویٰ ہے اور آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تو پھر یہ یقین رکھیں کہ وہ آپ کو اس سے نکالے گا، اور اگر آپ یقین توڑیں گے تو پھر تقوی کو چھوڑیں گے، تو اگر تقوی کو چھوڑیں گے تو پھر آپ کا اللہ پہ بھروسہ تو نہیں ہے، پھر آپ کا دنیا پہ بھروسہ ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے یار آپ نے تو بڑی ریلیجیس سی بات کر دی ہے، دنیا ایسے نہیں چلتی۔ دیکھیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ہجرت کی تھی، لیکن انہوں نے ہجرت یہ کی تھی کہ وہ مدینہ منورہ سے لوگ آئے
اور آ کے انہوں نے کورنٹ کیا اور پھر وہ مدینہ منورہ سے باہر گئے تو وہیں انہوں نے اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش کی. پھر وہ واپس آ کے مکہ فتح بھی ہو گیا, پوری دنیا کے بہت سارے ممالک فتح ہو گئے, پورا عرب فتح ہو گیا رسول اللہ کی اپنی ظاہری زندگی میں بھی, لیکن آپ نے مدینہ کبھی نہیں چھوڑا. اگر تو خان صاحب کا یہ ہو کہ انہوں نے کہیں باہر جا کے گورنمنٹ اسٹیبلش کرنی ہے اور پھر اس طرح پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر تو ہجرت بنتی ہے. لیکن اگر ان کو یہ پتا ہے کہ میں نے باہر ڈیل نہیں کرنی, میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے اور میں نے اس کی عوام کو جگانا ہے, تو میں آپ کو عرض کروں کہ عوام کبھی نہیں جگائی جا سکتی جب تک کہ آپ اس عوام کی درد نہ سمجھیں اور عوام کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ ہمارے اندر ہے اور ہم میں سے ہے. تو لوگ تو پہلے ان کو الیٹسٹ کہتے تھے اور انہوں نے تو ہر طرح کی زندگی دیکھی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں یونس علیہ السلام کی مثال, کیا یونس علیہ السلام کی ہجرت اللہ تعالیٰ کو پسند آئی؟ کیونکہ وہ چلے گئے, انہوں نے جلدی فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اتنی ناراضگی شو کی کہ پھر ان کو جب تک بوٹ میں سے پھینکا نہیں اس وقت تک وہ بوٹ کی اپنی باقی لوگوں کی بھی زندگی نہیں بچی, اور پھر مچھلی کے پیٹ میں لے گئے. پھر انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ یا اللہ بے شک تو سبحان ہے, تو پاک ہے, میں ٹرانسگریسر ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں جلدی وہاں سے نکل آیا ہوں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو معاف کر دیا تھا کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی. اچھا یہ بھی یاد رکھیں بات. تو وہ جو ہمارے دوست ہیں وہ بڑے لبرل قسم کے وہ محبت رکھتے ہیں خان صاحب سے, وہ کہتے ہیں جی آپ تو اس طرح کی ریلیجیس باتیں اسپرچل باتیں کرتے ہیں. یہ بات ریلیجیس اور اسپرچل نہیں ہے, یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ اگر آپ نے کسی قوم کو چینج کرنا ہے نا, آپ کو اس قوم کے اندر رہنا پڑے گا. نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں, پھر آپ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ گئے کوفہ, حالانکہ ان کو پتا تھا, لیکن انہوں نے ظالم کو ان کو للکارنے کے لیے, اگر وہ ظالم کو نہ للکارتے اور ان کی بیعت کر لیتے, کتنا آسان کام تھا, تو پھر لوگوں کے لیے مثال کیا بنتی. تو بات یہ ہے کہ اب اگر خان صاحب نے یہی تو کام ڈیفرنٹ کیا ہے کہ انہوں نے بے نظیر کی طرح, نواز شریف کی طرح الائنس نہیں کیا باہر کی طاقتوں سے. اگر وہ باہر کی طاقتوں سے الائنس کر لیں گے تو یہی تو مسئلہ ہے کہ پاکستان اپنی وجود میں آنے سے لے کے اب تک ریلائنس کر رہا ہے باہر کی طاقتوں پہ, اور جب آپ باہر کی طاقتوں میں ریلائنس کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی بات بھی ماننی پڑتی ہے. خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جو باہر کی طاقتوں کے چنگل سے نکالیں اور آپ کو انڈیپینڈنٹ کریں, آپ کو آزاد کریں. تو پھر آزاد کیسے ہوں گے؟ وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ سب سے دنیا میں آزاد انسان ہے, کیونکہ وہ کسی کی نرغے میں کسی کی سے مروب ہو کے نہیں رہ رہا, بلکہ وہ ایک آزاد منش آدمی ہے. تو وہ جیل میں بیٹھا ہوا بھی سب سے آزاد ہے, اس کی سوچ سب سے آزاد ہے. آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا جا رہا تھا آگ میں, تو ایون جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کو آگ سے بچایا جا سکے. تو دیکھیں ان کا ایمان ابراہیم علیہ السلام کا, فرشتے سے بھی مدد لینی پسند نہیں کی اور فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرا اللہ میرے لیے وکیل کافی ہے, نعم المولا و نعم النصیر, اور کیا ہی پیارا وہ مالک ہے اور کیا ہی پیارا مددگار ہے. تو دیکھیں انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے مدد لینے کو بھی شرک سمجھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب, اور یہی تو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ ان کے سامنے جھکنے کو میں شرک سمجھتا ہوں, میں ایک آزاد منش انسان ہوں, میں صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ماننے والا ہوں اور میں صرف اسی سے مدد طلب کرتا ہوں, اور میں دنیا کے کسی جگہ آگے جھکتا نہیں ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اور یہ قوم اس وقت تک پوری اقوام کو لیڈ نہیں کر سکتی. اس کے اندر پوٹینشیل ہے لیکن یہ لیڈ نہیں کر سکتی جب تک کہ یہ مرغوب ہے, لوگوں سے پیسے لے کے چلتی ہے, جب تک یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی اس کی. اور انڈیپینڈنٹ جو ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ کا مائنڈ اور ویژن پہلے آزاد ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کا عمل آزاد ہوتا ہے اور پھر آپ انصاف لے کے آتے ہیں. اسی کو ایمان کہتے ہیں. ایمان نام ہی آپ کی آزاد سوچ کا ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک ذات کے سامنے جھکتے ہیں اور باقی ذاتوں سب کو اپنے برابر سمجھتے ہیں, اور پھر آپ ایک کھلے ذہن سے اپنی ایک اسٹریٹجی ترتیب دیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں ہم سب سے تعلق رکھیں گے. یہی بات تھی کہ خان صاحب رشیا گئے, یہی بات تھی کہ خان صاحب سب کے ساتھ تعلق کر. آج تک خان صاحب نے نہ تو امریکہ کے خلاف ایز اے نیشن کوئی بات کی ہے, نہ رشیا کے ساتھ خلاف, نہ سعودی عرب کے خلاف, اور نہ ہی اپنی فوج کے خلاف. وہ صرف ڈکٹیٹرز کے اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہے. وہ کسی قوم اور ملک کے خلاف نہیں ہے, نہ کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے بھی آگے اس طرح جھکنے سے, آپ ڈیلیں کرنے سے آپ آزاد نہیں ہو سکتے. اور خان صاحب آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں
چاہے وہ کہتے ہیں نا میری جان بھی چلی جائے، تو یہ نعرہ نہیں ہے ان کا. اگر تو وہ باہر چلے جاتے ڈیل کر کے تو پھر تو نعرہ ہی ہوتا نا. بات یہ ہے کہ اس قوم کو نعروں کی عادت پڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ نعروں کے چکر میں ابھی کہتے ہیں یار چلو چھوڑو ٹھیک ہے چلے جاؤ، پھر آ جانا بھول جائیں گے سارے. نواز شریف کے بھول گئے تھے، لیکن یہی تو فرق ہے نواز شریف بینظیر اور عمران خان میں. عمران خان کو ذرا ڈفرنٹ قسم کا انسان آپ کو ٹکر گیا ہے. وہ صحیح معنوں میں آپ کو آزاد کروانا چاہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، تو اگر میں نے جان بھی دے دی نا اس عمل کے لیے اور میں نے اپنی قوم کو آزاد کروا لیا، تو یہ ایک چھوٹا سا میری قوم کا تحفہ ہوگا. تو وہ تو آپ کے لیے وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ذاتی طور پہ فائدہ ہو تو وہ تو نکل جائے، لیکن اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اپنی قوم کو آزاد کروانا ہے نا تو اس کے لیے مجھے تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی، اور مجھے جو ہے نا وہ عملی مثال بننا پڑے گا. اور دیکھیں جیل میں بیٹھا ہوا سب سے بڑی ان کو مصیبت ہر چیز میں پڑی ہوتی ہے عمران خان کی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چاہے جتنا مرضی لمبا پلان کر لیں تو وہ ہے نا وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ مکر کرتے ہیں، یہ فریب کرتے ہیں فریب کرنے والے، اور ایک پھر میرے اللہ کی بھی تدبیر ہوتی ہے اور اللہ بہترین تدبیریں بنانے والا ہے. تو ہر کوئی آنے والا یہی سمجھتا ہے، وہ چاہے فرعون ہو، حامان ہو، قارون ہو، یزید ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ بَعْضَكُمْ بَعْضًا. ہر وقت ہے کہ فرعون اور یزید آتا ہے اور آپ کا ایمان پھر اس وقت ٹیسٹ ہوتا ہے، اور پھر بعد کا آپ مشکلوں سے گزرتے ہیں تاکہ آپ کا ایمان طاقتور ہو سکے، کیونکہ آپ نے پوری دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. تو خان صاحب پاکستان تو ایک چھوٹی چیز ہے، پاکستانی پوری امت مسلمہ اور پوری دنیا کے لیے خان صاحب کو اللہ تعالیٰ ایز اے لیڈر بنا رہے ہیں. تو اس لیڈر بنانے کے لیے پھر تھوڑی مشکلیں تو آئیں گی، اور پھر خان صاحب بھی کمیٹڈ ہیں. یاد ہے آپ خان صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس وقت تک نہیں ہار سکتے جب تک آپ اپنی ہار نہیں مان لیتے. تو جو بات سبق وہ آپ کو سکھاتے رہے ہیں کیا وہ بھول کے اور ڈیل کر کے نکل جائیں؟ یہ ذرا ڈفرنٹ قسم کا لیڈر آپ کو ٹکرا ہے، اور یہ انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرے گا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ طلاق میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امور کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اللہ نے یہ تدبیر لکھی ہوئی ہے. آپ کو صرف صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور ایمان سے اور صبر سے آگے بڑھتے رہنا ہے. آپ نے ایک کام عمران خان کا ہے وہ اپنا کر رہا ہے، اور آپ نے سوچنا یہ ہے آپ کا کام کیا ہے کہ آپ کب تک گھروں میں بیٹھ رہیں گے. آخر کار تو آپ کو باہر نکلنا پڑے گا اور اپنا حق لینا پڑے گا، کیونکہ حق کبھی بھی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتا. ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہوں کہ جی ہم اسرائیل کے ظلم کے خلاف ہیں، امریکہ کے ظلم کے خلاف ہیں، برطانیہ کے ظلم کے خلاف ہیں، اور ایک طرف آپ چوری کھانے والے مجنوں گھر میں بیٹھے رہیں اور آپ یہ سمجھتے رہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ کوئی جنگ و جدل کریں، لیکن دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وقت تک پوری اسٹریٹجی اور کوشش کرتے رہے کہ کم از کم قتال ہو. لیکن یہ ہے کہ پھر انہیں فتح مکہ کرنے تو جانا پڑا، اور جا کے پھر انہوں نے پوری دنیا کی ہسٹری میں ہے کہ اتنے کم جو ہے وہ جھگڑے سے جو ہے اور اتنے کم قتال ہو کے پورا مکہ فتح اور پورا عرب فتح ہو گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صعوبتیں تو برداشت کرنی پڑیں اور باہر تو نکلنا پڑا، اور دندان مبارک بھی شہید کروانے پڑے، اور شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بھی 3 سال رہنا پڑا، اور بھوکے رہ کے جنگ خندق میں بھی جو ہے نا خندق کھودنی پڑی. یہ سارا کچھ تو کرنا پڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کوئی میرے آقا سے تو بڑا نہیں ہے، میرے آقا کی تو خاک کے برابر ہیں سارے. جو اس سنت پہ چلے گا وہی پھر لیڈر بنے گا، اور اسی کی پھر لیگیسی ہوگی. اور اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بھی اس لیگیسی کو سمجھیں، اور ہم میں سے ہر کوئی شخص اس کا جو ہے نا اس کا ٹیسٹ ہے. ہر کسی شخص کے نے اپنا اپنا جو ہے نا جواب دینا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. عمران خان تو اپنا کام کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اپنے اپنے لیول پہ. ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی اپنی طرف سے کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. عمران خان پرندہ باد. بہت شکریہ.